لیکن عرس ہم کیوں مناتے ہیں اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ عرس اصل میں ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ جب کسی کو فوت ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے تو جو عام لوگ ہیں ان کی برسی منائی جاتی ہے، اور جو خواص ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری لائف اللہ رسول کے مطیع و فرما بردار ہو کر دین کی خدمت کے لیے گزاری ہوتی ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو جیسے کسی کی وفات کو اگر 3 دن ہو جائیں تو ہم اس کا تیجا مناتے ہیں، یہ اصطلاحات تو آپ نے سنی ہوگی۔ 10 دن ہو جائیں تو اس کا 10واں منایا جاتا ہے، 20 دن ہو جائیں تو 20واں منایا جاتا ہے، 40 دن ہو جائیں تو آپ وہی لوگ ہو نا جو مناتے ہیں 10واں 20واں 30واں 40واں منانے والے ہو، منتا ہے گھر میں۔ تو یہ اصل میں در حقیقت شریعت نے تو لازم و ملزوم نہیں کیا، یہ ایصال ثواب کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ہم انہیں کچھ نہ کچھ نیک اعمال کی صورت میں تحفہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں زندگی میں ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں نا زندہ، اسی طرح جو مردے ہوتے ہیں انہیں بھی تحفہ دیا جاتا ہے، اور ان کا تحفہ دینا یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے دنیا میں کسی کو یوں پکڑاتے ہیں، ان کو تحفہ دینے کا مطلب یہ آپ نیک عمل کریں اور اس کا ثواب انہیں پہنچا دیں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہی تھی یہ اصطلاحات آپ سنیں اور سمجھیں۔ فاتحہ اور نظر و نیاز یہ دونوں الفاظ سنے ہوئے ہیں۔ تو فاتحہ عام لوگوں کی ہوتی ہے اور نظر و نیاز خواص کی ہوتی ہے۔ اسی طرح برسی عام لوگوں کی ہوتی ہے، 1 سال پر جو ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عرس خواص کا ہوتا ہے۔ اور عرس ان کا کیوں منایا جاتا ہے ان شخصیات کا؟ کیونکہ جس دن انہوں نے دنیا سے پردہ کیا ہوتا ہے اس دن ان کی اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں ہوتا۔ اب جیسے دلہن ہے، عرس یا عروس یہ دلہن کو کہا جاتا ہے، اور جب بندہ مومن مرتا ہے اور وہ قبر میں اپنے 3 سوالوں پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب تمہیں بالکل تنگ نہیں کیا جائے گا، تم پر کوئی مشقت نہیں ہوگی، دنیا کی جتنی بھی مشقتوں میں تھے تم نے جیسے زندگی گزاری، اب بس سکون سے سو جاؤ۔ تو انہوں نے چونکہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین کی اشاعت کے لیے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہوئے گزارا ہوتا ہے نا، اور اللہ کے احکامات ماننے میں یقیناً نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر انہوں نے نفس کو کچل دیا ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات مانتے ہیں، تو پھر وہ دن ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ملتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن کیا ہوگا، اور وہ پہچان بھی لیتے ہیں، 3 سوالوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اصل کامیابی وہی ہے جو قبر میں ان 3 سوالوں کے ہم جواب دے دیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو ان کا یہ دن بظاہر ان کی وفات کا دن ہوتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہوتا ہے، لیکن در حقیقت رب رسول سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اس سالانہ اس دن کو جس دن انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہوتا ہے اسے عرس کہا جاتا ہے۔ اور عرس کے موقع پر جو ان کے محبین معتقدین ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، وہ سب مل کر مختلف مقامات پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی کروا کر، ذکر اذکار کروا کر، نعت خوانی کروا کر، پھر ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کی جو لائف ہے اور دین کے لیے جو انہوں نے خدمات پیش کی ہے وہ ان لوگوں کو بتائی جاتی ہے، تاکہ ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کے وہ کیسے بندے گزرے ہیں
اور جب ہمارے جیسا نفس رکھ کر، ہمارے جیسے انسان ہو کر اور ہمارے ہی جیسے ماحول میں رہ کر، خاندان رکھ کر جب انہوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے اور اللہ رسول کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو ہم اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے؟ یہ ان کی زندگیوں سے ہمیں ان کے یہ مقصد ہمیں اپنانا چاہیے کہ اب وہ کامیاب ہو گئے، تو یہی ایک زندگی جو ان کے پاس تھی وہ میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، یا ایسے ہی ضائع کر دیں گے۔ ہاں، اگر عرس کے نام پر کہیں ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، یا مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہ کوئی بھی اس کو جائز نہیں کہتا، وہ عمل ناجائز ہے۔ جائز طریقے سے اصالہ ثواب کیا جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ جائز ہے اور اسے کوئی بھی صاحب عقل منع نہیں کرے گا۔ تو ان کی خدمات کو یاد کروایا جاتا ہے اس دن، اور ان کا ذکر کرنا بھی باعث برکت ہے، کہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔